اور اب بھی انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک شخصیت ضرور بہت بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس شخصیتوں کی کمی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم اب مزید ہو جائے، ہمارا بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. تو یہ مشن تو ابھی تک ہمارا انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اس عظیم لیڈر نے کیا کارنامے انجام دیے، سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ عرض کر، آپ نے جو سیاست بھی فرمائی تھی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق سیاست تھی، جی، کہ جس میں جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو کسی کو بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے چرچے کرتے ہیں انہوں نے پہلے بھی مذاکرات کے دوران جنگ کو آغاز کیا تھا، اور پھر دوبارہ سے مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا کے اندر کہ جس میں انہوں نے جنگ کو شروع کیا ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جنگ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ حضور سرور کائنات کی سنت ہے، یہ مولانا متقیان کی سنت ہے کہ جنگ ہو بھی رہی ہو تب بھی پہل نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے جنگ شروع نہیں کی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے کبھی بھی جنگ کو شروع نہیں کیا ہے. اگر جنگ کو شروع کیا ہے تو ہر بار اسرائیل نے شروع کیا ہے، اور ہر بار اسرائیل کے الائز نے شروع کیا ہے. کبھی بھی مسلمانوں کے طریقے نہیں رہا کہ وہ جنگ کا آغاز کریں. ہم سلو پسند لوگ ہیں، ہم انصاف پسند لوگ ہیں، کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ایک ویومن رائٹس کا بھی چرچا کرتے ہیں، تو آپ نے اس بار جو دھماکہ کیا ہے وہ لڑکیوں کی اسکول میں کیا ہے. نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، بچیاں تھی، کم عمر تھی، ان کے اسکول پر ایسا دھماکہ ہوا ہے کہ جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 100 شہادتیں تقریباً ہو چکی ہیں. تو یہ ہے آپ کی ہیومن رائٹس کا چرچا، اور یہ ہے آپ کی وومن رائٹس کا چرچا. اور دوسری طرف میں اس طرف بھی آؤں کہ جب آغا خامنائی کی حکومت تھی اور اب بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہی محسوس کریں گے، ہمارا چونکہ آنا جانا ہوتا ہے ایران تو ہمیں اندازہ ہے اتنا ویلفیئر کنٹری ہے وہ، یعنی قابل تصور نہیں ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایسا ہو رہا ہے، آسٹریلیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے، کینیڈا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایران کی گراؤنڈ ریئلٹیز بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہم جو کچھ عرصے رہیں تو اس میں بجلی ہمیں 24 آورز ملا کرتی تھی، لیکن جب منتھلی بل آتا تھا تو اس کا ہماری کرنسی کے مطابق 500 روپے سے زیادہ بل نہیں آتا تھا. تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. پورے مہینے کا آپ ہر چیز استعمال کیجئے، 24 گھنٹے استعمال کیجئے، لیکن 500 روپے سے زیادہ بجلی کا بل نہیں آتا، 500 روپے سے زیادہ گیس کا بل نہیں آتا، 24 آورز اویلیبل ہے، 500 روپے سے زیادہ پانی کا بل نہیں آتا. امن و امان کی ایسی صورتحال کہ جو باہر سے آنے والے زائرین تھے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پیرس میں بھی ایسا امن و امان نہیں لگتا کہ جیسے تہران اور قم کی گلیوں میں لگتا ہے. تو وہ سیکیورٹی کی لیول، اور ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں رات میں کبھی وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، کبھی بسز میں سفر کر رہی ہیں، رات میں شاپنگ کر رہی ہیں، کوئی کبھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. یہ ان کے امن و امان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کہ جو وہاں پر موجود بھی بتایا تھا. جی، روٹی جو کام جو غریب رہنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایک تو بجلی چاہیے، پانی چاہیے، گیس چاہیے، باقی کھانے کے لیے روٹی چاہیے. تو روٹی وہاں پر جو ملتی ہے، ہمارے یہاں پر جو روٹی ہے اس کی سائز سے ڈبل سائز ملا کرتی تھی، اور اس کو بھی اگر پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 5 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. 5 روپے کی روٹی ملتی ہے، اور اتنی سہولیات موجود ہیں. ہمارے جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہاں کے قریب ایک پارک موجود تھا، اتنا بہترین اور خوبصورت پارک تھا. وہاں پر بچوں کو لے کر جائیں، فری آف کاسٹ ہے، وہاں پر جتنی دیر بیٹھنا ہے، اور اتنی خلوت وہاں پر موجود ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے پارک کے اندر آیا ہوا ہے. یہ ہے ویلفیئر کنٹری کہ جس کا تصور، ایک امیج بنا دینا کہ جی ظلم ہو رہا ہے لوگوں. جی، جو ہم اس کا جو نعرہ ایک بلند کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ اور دولت مدینہ کا، اس کا تھوڑا تھوڑا سا عکس ہمیں نظر آتا تھا ایران کے اندر. یہ اس کی میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور اتنا امن و امان کی بات. بالکل صاحب، مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اور مفتی ابوذر غفاری، یعنی کیا اعلیٰ آپ نے شخصیت جو جن کو پیارے نبی جن سے محبت کرتے تھے ان کے نام پر آپ کا نام ہے. تو مفتی صاحب مجھے یہ کہیے گا، آپ کی ہی گفتگو سے اخذ کیے 2-3 جملے علامہ صاحب نے جب ہم بریک پر بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ایک سایہ دار شجر تھے. تو وہیں سے ذرا آغاز کریں. آپ کا بھی ایران جانا آنا رہا، اور وہاں لوگ کیا کہتے ہیں ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے یہ جو عظیم سانحہ ارتحال ہوا،
عظیم رہبر آیت اللہ علی خامنئی رحمہ اللہ، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے متعلقین کو ہم سب اس میں شامل ہیں، اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک عظیم شجر سایہ دار تھے، عظیم رہبر تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی توانا آواز تھے۔ فلسطین ایک توانا آواز سے آج محروم ہو گئی، اور جس طرح انہوں نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کا مقابلہ کیا اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جو عالم جہاد بلند کیا، میں سمجھتا ہوں عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ تھے تو بزرگ، لیکن ان کا عزم جوان تھا، ان کا ارادہ قوی تھا، مضبوط دل، مضبوط اعصاب اور مضبوط ارادوں کے مالک تھے، عظیم رہبر تھے، عظیم شخصیت تھے، کمال کے انقلابی لیڈر تھے۔ آج ہم ان کے متعلقین سے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالی عظیم رہبر کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے، یہ ہماری کمظرفی ہے، ہماری اپنی نادانی ہے۔ وہ ہمارے دوست، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات پکی اور ٹھکی ہے۔ دنیا کی ہر چیز وہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، لیکن اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ پکا اور سچا ہے، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا کو انہوں نے، پوری دنیا کو جنگ کے لپیٹ میں لے لیا، پورا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم ایران کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کافی ٹائم سے؟ معصوم بچے شہید نہیں ہوئے؟ معصوم بے گناہ خواتین، بزرگ وہ شہید نہیں ہوئے؟ اور جیسے حضرت قبلہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ آور ہوئے ظالم، ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ 100 سے زائد جو بچیاں ایران کے اندر شہید ہوئی، ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی جنگ ہوتی ہے دو بدو، آمنے سامنے، جو جنگ کر رہے، اسلام جنگ کے بھی قوانین بتاتا ہے کہ جو آپ سے لڑے اس سے لڑو، جو بزرگ ہے، بچہ ہے، بہن بیٹی ہے، خواتین ہیں، اسلام ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، جنگ کے عالم میں بھی۔ اور یہاں ظالم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حقوق نسواں کے علم بردار بچیوں کے اسکولوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابط حیات، اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں ہمیں بتایا ہے کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، اور حق کا کلمہ رہبر اعظم حضرت شہید علامہ آیت اللہ علی خامنئی نے بلند کیا، اور یہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فلسطین کی آواز مزید توانا ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی پا رہے ہیں۔